حضرات گرامی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ آتی ہیں حضور سے ملاقات کے لیے، تو بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں حضور سے ملاقات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور بی بی خدیجہ سے یہ فرمانے لگے یہ میری ماں ہے، انہوں نے بھی میری پرورش کی ہے، اور بی بی حلیمہ سعدیہ نے بھی حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، پرورش کی ہے۔ اور پھر حضور یہ فرمانے لگے کہ حلیمہ سعدیہ بتاؤ آپ کے قبیلے کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ اس وقت وہاں پر قحط سالی ہے، لوگ فائنینشلی کمزور ہو چکے ہیں، جانور جو ہے مر رہے ہیں، لوگ اس وقت آزمائش میں پریشانی میں ہیں، بس وہ کہہ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ پاک یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو 40 اونٹ نہ دے دوں میں کچھ بکریاں انہیں نہ دے دوں؟ یعنی اس وقت بی بی خدیجہ پاک دیکھ رہی ہے کہ نسبت رسول اللہ سے ہے تو یہ مال میرے کس کام کا ہے، اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا جتنا چاہا سیدہ خدیجہ کے ذریعے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں آپ نے جو ہے امدادی جو ہے آپ وہاں امداد فرمائی، اور وہاں پر امدادی تعاون آپ نے کیا جو بکریوں کی شکل میں تھا، اونٹوں کی شکل میں تھا، جانوروں کی صورت میں۔ سیدہ خدیجہ نے کتنا مال قربان کیا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قدر مال تھا بی بی خدیجہ کے پاس کہ وہ سونے کے جو بسکٹس ہیں جو وہ اس سے دیوار بناتی، اور جب اس قدر بلند ہونے لگتی، ایک جانب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، دوسری جانب سیدہ خدیجہ ہوتی، وہ بلند کرتی یہاں تک کہ جب حضور کا چہرہ مبارک کور ہونے لگتا تو پھر ہاتھ سے توڑ کر یہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ یہ مال کس کام کا کہ جس سے میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں؟ سارا مال سیدہ خدیجہ نے قربان کر دیا، سارا مال۔ وہ وقت بھی آیا کہ شیب ابی طالب، یہ 3 سالہ جو عرصہ ہے، 3 سالہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، ایک بڑی جو ہے بزنس سے تعلق رکھنے والی مکہ مکرمہ کی وہ رئیسہ خدیجہ پاک کہ جن سے بات کرنے کے لیے بڑی بڑی عورتیں ترستی تھی، اور اگر بات ہو جاتی تو فخر محسوس کرتی کہ ہم نے بی بی خدیجہ سے بات کر لی ہے۔ اس مرتبے پر یہ فائز بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب سارا مال قربان کر چکی ہے حضرات گرامی سرکار کے قدموں میں، اب جو ہے 3 سالہ شیب ابی طالب میں یہ وقت گزار رہی ہے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ہمت دیکھیے، خوش ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ، بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ سلامت رہے، آپ کا مبارک چہرہ میری نظروں میں رہے۔ سب کچھ قربان کر کے رئیسۃ العرب، یہ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ پاک اب حضور کے ساتھ شیب ابی طالب میں وہ وقت گزار رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، اور چمڑا دیا جاتا جسے وہ چباتی اور پھر وہی کسی اور کو دیتی یا کسی اور کے منہ سے آتا وہ چباتی، اس سے اپنے آپ کو بس کچھ دیر کے لیے اطمینان کرتی کہ کچھ منہ میں ہے۔ 3 سالہ دورانیہ یہ گزارا ہے شیب ابی طالب میں، سب کچھ قربان کر چکی ہے بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ کس پر؟ اسلام پر۔ اسلام کو یقیناً فروغ دیا، اسلام کو بڑھایا، اور اس دور میں، آج کے دور میں تو یہ اعلان کیا جاتا ہے نا کہ 1 روپیہ دو گے تو 10 روپے ملیں گے، مگر سیدہ خدیجہ نے اس دور میں مال دیا ہے کہ جب کوئی اعلان نہیں ہوا تھا کہ 1 دو گے تو 10 آئیں گے، نہ جو ہے کوئی سزا کی بات ہوئی تھی، سیدہ نے صرف اس وقت رخ مصطفیٰ کو دیکھا، نہ جزا دیکھی نہ سزا۔ جنہوں نے مالی قربانیاں پیش کی صحابہ کرام میں، یقیناً وہ اس دور میں ہوا کہ جب اب سزا اور جزا کی بات آ چکی ہے، مگر قربان جاؤں بی بی خدیجہ کے مال پر کہ اس وقت کوئی ایسی اللہ کی جانب سے کوئی بات ایسی نہیں آئی کہ روک لوگے تو تمہیں سزا ملے گی، خرچ کرو گے تو جزا ملے گی۔ یا سیدہ آپ نے جو مال قربان کیا تو آواز یہی آتی ہے، نہ جزا دیکھی نہ سزا، میں نے تو دیکھا تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔
علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد